دنیا میں 3 طرح کے انسان بڑے اہم ہوتے ہیں، اور یہ ریکارڈڈ ہسٹری کے مطالعے سے میں کہہ رہا ہوں، کسی کتاب کا جملہ نہیں ہے، میرا مشاہدہ ہے۔ ایک پوری دنیا میں لیڈرز کو دیکھ لیجئے، یہ لیڈرز پولیٹیکل صرف ہمارے ہاں کیونکہ لیڈرشپ کا مطلب پولیٹیکل ہے، یہ زیادتی ہے۔ لیڈر ہر شعبے میں چاہیے، آپ اندازہ لگیں خاندان کو لیڈر چاہیے، یعنی جیسے منہ متھا نہیں ہوتا، کچھ خاندانوں کا منہ متھا نہیں ہوتا، یہ بڑے بوڑھے وہ کہتے ہیں رشتہ نہ کرو منہ متھا کوئی نہیں ہے، وہ جی ٹبر دا منہ متھا کیوں ہوتا ہے، کہتے جی یہ سربراہ کوئی نہیں ہے۔ امامت بڑی ضروری ہے۔ آپ سوسائٹی محلہ دیکھ لیجئے، میں گل فراز صاحب آج کل شفٹ ہو رہا ہوں ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن میں، تو جس ٹاؤن میں جا رہا ہوں اس ٹاؤن سے مجھے لوگوں نے میرے نمبر ڈھونڈ کے مجھے کال کر کے ویلکم کرنا شروع کیا، اور سامنے والے گھر سے کال آئی، عوان صاحب نے کہا کہ جی اے ساڈا گھر تہاڈا گھر ہے تے تسی ایتھے آ گئے ہو، ہن تسی پریشان نہیں ہونا۔ اچھا، یہ محلے کے لیڈرز ہوتے ہیں، ٹاؤن کے لیڈرز ہوتے ہیں، ریجنل لیڈرز ہوتے ہیں، بزنس گروپس میں لیڈرز ہوتے ہیں، مارکیٹس میں لیڈرز ہوتے ہیں۔ سماج کو آج تک آگے لے کے جانے والا اگر کوئی ہے تو لیڈر ہے۔ جو مینیجرز نے کچھ نہیں کیا، لیڈر کی ہدایت پہ عمل کیا، صرف اس کی ڈائریکشن پہ عمل کیا، صرف یہ لیڈر کا ویژن ہوتا ہے۔ یہ ویژن اتنی طاقتور چیز ہوتی ہے کہ ایک لیڈر 27 سال جیل کاٹتا ہے، باہر نکلتا ہے، پہلا انٹرویو دیتا ہے، پہلا انٹرویو نیلسن منڈیلا سے لیا جا رہا ہے، پہلا کویشچن یہ ہے کہ آپ کیا سلوک کریں گے ان کے ساتھ جنہوں نے آپ کو یہ جیل میں ڈال دیا 27 سال۔ وہ کہتا ہے جی معافی، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور آج تھنک لائک منڈیلا میں جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں کیا واقعہ ہے، قربان جائیے 1400 سال پہلے اہل مکہ کو، ابو سفیان کو، ہندا کو معاف کرنا کتنا مشکل تھا۔ آپ کا لاڈلا چچا جس کے ساتھ شب و روز گزرے ہوں، کیا لاڈ، کیا پیار، کیا انس، اس کے قاتل کو معاف کرنا کتنا مشکل ہوگا، اور پریکٹیکلی میرے نبی نے معاف کر کے دکھایا۔ آج بھی ماڈرن سائیکالوجی آف لیڈرشپ یہ مانتی ہے کہ دنیا کا ہر نبی، رسول، پیغمبر پیدائشی لیڈر ہوتا ہے۔ اللہ 3 چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ یہ دیکھیں رب کی سلیکشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں 3 چیزوں پہ۔ ایک، حسب نسب، کبھی چھوٹے خاندان سے بڑا انسان نہیں آیا، اعلیٰ ترین خاندان سے بہترین۔ دوسری چیز ذہانت، نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا دماغ ہوتا ہے اور بڑے بڑے دماغوں کو چیلنج ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز لیڈرشپ ہے۔ امامت کی صفت کے بغیر کوئی نبی نہیں آیا، کیونکہ امامت ہے ہی انفلوئنس، دل جیتنے کا کام ہے، فالوور بنانے کا کام ہے۔ میرا کیونکہ جناح کے ساتھ متین خالد صاحب عشق ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ عشق میں آج تک نکال نہیں سکا اپنی زندگی سے۔ میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ کائنات کی سب سے بہترین لیڈرشپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سپاہی محمد علی جناح، اس میں لیڈرشپ کیوں نہیں ہوگی صفت؟ سر بڑے کم لوگ سماج کے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پہ ان کی تقدیر نہیں لکھی ہوتی، زمانے کی تقدیر لکھی ہوتی ہے۔ ان کے ہاتھوں پہ زمانوں کے بدلاؤ لکھے ہوتے ہیں، اتار چڑھاؤ لکھے ہوتے ہیں، اور میرے جناح کے ہاتھ پہ زمانے کی تقدیر تھی۔ پہلی قسم لوگوں کی ہے جی لیڈرز کی۔ دوسری قسم دنیا میں اوپینین میکرز ہوتے ہیں، یہ دانشور ہو سکتے ہیں، آج کی اصطلاح میں آپ اس کو میڈیا پرسن کہہ لیں، اوپینین میکرز بڑے ویلیوبل۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ پالیسی میکرز کی ہوتی ہے۔ یہاں انتہائی قابل احترام صاحب بھٹی صاحب بیٹھے ہیں، وہ سول سرونٹ ہے، میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ اسکالرشپس بھی جو باہر سے ساری دنیا سے دی جاتی ہیں نا، سول سروسز اور جوڈیشری اور بڑے بڑے عہدوں میں اور فوج کے آفیسرز کو، وہ انہی 3 بنیادوں پہ دی جاتی ہے۔ یہ 3 لوگوں پہ انویسٹ کیا جاتا ہے، لیڈرز، اوپینین میکرز، پالیسی میکرز، کیونکہ سوسائٹی نے، سماج نے، ملک نے ان 3 چیزوں کے ذریعے چلنا ہوتا ہے۔ آج لیڈر آرڈر دے دے کہ اردو لازم ہے، بھٹی صاحب کی میری تحریک اسی وقت ٹھنڈی پڑ جائے گی، ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس آرڈر کی وجہ سے اردو ہو جائے گی۔ آج اوپینین میکر ہر کوئی کنونس ہو جائے کہ قومیں ترقی اپنی زبان میں کرتی ہیں، اپنی زبان کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک نیریٹو، ایک اوپینین ہو جائے، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آج پالیسی میکر ایک پالیسی، ایک کگی مارنی ہے، سائن
ملک کا نصیب بدل جاتا ہے. وہ کسی نے بڑی شاندار بات کہی, شاید اس کو جوڑا جاتا ہے جنرل ضیاء صاحب کے ساتھ, کہ وہ کسی درویش سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دعا کیجیے. مسکرایا, اس نے کہا جنرل صاحب وقت دے جڑا بادشاہ ہوندا ہے وہ کول 1000 درویشاں دی طاقت ہوندی ہے. میرے کول کسی نے آ کے کہنا جی بچے نو شفا واسطے دعا کرو, میں دعا کرنی ہے قبول ہوئے نہ ہوئے, تسی انگلی کرنی ہے تو 10 ہسپتال بن جانے نے. لیڈر کی طاقت ہے. تو متین خالد صاحب, میں جب بھی متاثر ہوتا ہوں, میں ایک ادھا سا اوپینین میکر ہوں, انفلوئنسر ہوں, متاثر ہونے کے بعد مجھ سے رہا نہیں جاتا آپ سے ملاقات کے بغیر ہی پچھلے کئی دنوں سے اپنی کئی تقریروں میں آپ کا تذکرہ, آپ کی کتاب کا تذکرہ کر رہا ہوں. کل بھی صبح میں کلاس پڑھا رہا تھا, ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کلاس تھی, اس میں کوئی 92 پرنسپلز تھے فیصل آباد ڈویژن کے کالجز کے, اور آپ کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا, اس کتاب کا نام لیا, اور میں نے کہا جی آپ ماڈرن لیڈرشپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کتابیں سائڈ پہ رکھیں, جناح کی لائف کو پڑھیں. اس کتاب میں متین خالد صاحب اس پہ میں پورا دن بول سکتا ہوں, لیکن میں صرف یہ آخری 2-3 جملے بول کے, اتنے بڑے میرے استاد بیٹھے ہوں اور سب بڑے لوگ بیٹھے ہوں, تو میں سر اس میں ایک ادنا سا بندہ کیا تقریر کرے گا. حضور والا, اس کتاب میں 3 چیزیں غیر معمولی ہیں. میری لائبریری میں کیونکہ جناب کم از کم 50 کے قریب کتابیں پڑھی ہیں, تو یہ 51 ہوگی جی. تو میں ایک کمپیریٹیو انالیسس آپ کو بتا دیتا ہوں اس کتاب میں خاص کیا ہے. میں نے ایسی محبت اور محبت سے اور منظم تحقیق اس سے پہلے نہیں دیکھی. یہ ایک کمال کام نا سر, بڑی زبردست. چائے کی پیالی میں پوری محبت ہوتی ہے, ایک نگاہ پڑتی ہے محبت ہوتی ہے, ایک سلام دعا محبت ہوتی ہے, کسی کو ملنا, مل کے رونا, پھر رخصت کرتے پھر رونا, محبت اس میں پورا اظہار ہوتا ہے. اس کتاب میں اگر سر جناح ہوتے تو متین خالد صاحب آپ کے کندھے پہ تھپکی ضرور دیتے, ریئلی. اگر جناح ہوتے آپ کو تھپکی دیتے کہ آپ نے کمال کیا. اور اگر اس بات سے یہاں حاضرین محفل متفق ہیں تو جناح کی تھپکی مل گئی آپ کو. حضور والا, دوسری بات اس کتاب میں عموماً ہمارے ہاں انڈو پاک کے لوگوں کے ساتھ ایک المیہ ہے. وہ المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہیرو کو دیوتا بناتے ہیں, زندہ بندے کو پوچھتے کوئی نہیں, چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ روحانیت ایسی جوڑیں گے, اس کو انسان نہیں رہنے دیں گے, دل کرے گا اس کی پوجا ہی شروع کروا دیں. تو اس پوری کتاب کو میں نے پڑھ کے دیکھا, جناح غیر معمولی انسان ہے, دنیا کے بڑے لیڈرز میں شمار ہوتا ہے, بابا قوم, دنیا سے پردہ فرماتے ہیں, کوئی بیٹا نہیں ہے, اور بیٹی آپ کو پتہ ہے ایک بڑی ایک قربانی تھی زندگی میں جو آپ نے دی. پوری قوم کے بیٹے آپ کے بیٹے, آج بھی آپ کے بیٹے موجود ہیں, بابا قوم جو ہو. تو اس میں مبالغہ نہیں مجھے ملا, اس میں تحقیق ملی, اس میں جناح کا غیر معمولی جو ہونا ہے وہ ملا, پالیسیز ملی, پولیٹیکل فیئرز, تقاریر ان کی, ویژن ان کا, پاکستان کے لیے خواب ان کا, لیکن ملاوٹ نہیں ملی. یہ دوسری چیز. اور تیسری بات جس کی وجہ سے میں اس کتاب کو چاہوں گا, یہ کتاب کہیں نصاب میں شامل کر دی جائے. وجہ یہ ہے, یہ کتاب جناح کا اتنا جامع تعارف ہے, اتنا مکمل تعارف ہے کہ اس کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہتی. میں جانتا ہوں وہ 50 کتابوں کے مصنفین مجھ سے لڑیں گے, لیکن میں جناح کے لیے لڑ رہا ہوں, متین خالد صاحب کے لیے نہیں لڑا. میں لڑنے کو تیار ہوں. میری اس کتاب پہ رائے یہی ہے, یہ کتاب اس قابل ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں نصاب کے رستے میں رکھا جائے اور لازم کیا جائے. آج کا المیہ یہ ہے, ہمارا بچہ 3 منٹ کی شارٹ مووی کے ہیرو سے واقف ہے, 3 گھنٹے کی شارٹ مووی کے ہیرو سے واقف ہے, دنیا جہان کے ماڈرن ناموں سے واقف ہے, دنیا کے بڑے بڑے پریزیڈنٹ سے واقف ہے, جناح سے واقف نہیں. اور جناح سے واقفیت کے بعد آپ کی عظمت کا معیار بدل جاتا ہے. میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, جناح آئی مائی می سے نکل کے ہمیں وہی بنا دیتا ہے, اور جب بھی قوم آئی مائی می سے نکل کے وہی بنتی ہے, وہ دنیا کی طاقتور قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فیصلے کیا کرتی ہے. اور میرا ایمان اور یقین ہے کہ یہ کتاب جس عشق اور محبت سے لکھی گئی ہے, جناح کی محبت کو جگانے والی. میں بڑی صاحب ایک دفعہ مسقط میں تھا, سلطان قابوس ابھی انتقال نہیں کیا تھا. جب میں اترا تو انہوں نے, میرے ہوسٹ نے مجھے کہا کہ پورے مسقط میں, عمان میں سلطان کے بارے میں دھیان سے بات کیجیے.
میں نے کہا کیوں؟ آپ تھوڑی سی کمزور بات کریں گے اریسٹ ہو جائیں گے، اریسٹ ہو جائیں گے. سلطان کی پکچر نوٹ پہ آپ ایسے کر کے کسی کو دیں گے، پھینکیں گے، وہ آپ کو تھانے لے جائے گا. یہ زندہ سلطان کی رسپیکٹ ہے، آپ کے جناح کی رسپیکٹ کیوں نہیں ہے؟ کیا ہمیں قوانین میں ایسی ترمیم نہیں کرنی چاہیے کہ کمزور الفاظ بولنے والا، بابا قوم کے خلاف کمزور الفاظ بولنے والا اس ملک میں رہنے کا حق اسے نہیں ہے؟ گھر میں ابا کی عزت نہ کرنے والا ہو تو پتر آگ ہوتا ہے. وہ پاکستانی کیسا ہو جس کے پاس جناح کی محبت نہ ہو؟ تو اسے کیوں نہ نصاب کے رستے میں ایک چراغ متین خالد صاحب کا، اسلام کا سفیر، جلا کے رکھ دیا جائے کہ جو بھی کوئی ڈگری لے، وہ انٹرمیڈیٹ کی ہو، گریجویشن کی ہو، اس میں سے کوئی اسائنمنٹ مل جائے. یا چلے کم از کم بھٹی صاحب ہم اتنا تو کر دیں کہ ایک مضمون ہی نصاب پہ شامل کروا دیں جس پہ کہیں لکھا ہو متین خالد عاشق رسول. وہ مضمون ان کی زندگی اور ان کے جانے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں ان کی قبر کا چراغاں کرتا رہے گا. پاکستان زندہ باد، جناب آئندہ باد. بہت شکریہ.